الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میری ایک طبیعت ہے جو میرے اوپر قابو نہیں ہو پاتا۔ بعض مرتبہ اپنے بڑوں کا جب ذکر آتا ہے تو میں قابو نہیں کر پاتا، بہت مرتبہ سوچتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا، کچھ ہی دیر کے بعد طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تذکرہ نصیر ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نے ایک بات بتائی ہے جو بہت اچھی ہے۔ ہمارے استاد گرامی مرشد الامت مفتی مہربان علی صاحب نور اللہ مرقدہ اور ہمارے ہم سب کے مخدوم و مکرم اور سبھی کے تقریباً استاد الاساتذہ ہمارے مفکر ملت حضرت مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سب کی یہی چیزیں تھی۔ بات تو بہت ساری آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ اب 10 منٹ میں کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں، کیا بتایا جا سکتا ہے، کیا کہنے والا کہہ سکتا ہے اور کیا بتانے والا بتا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مجھے چند باتیں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ سے متعلق عرض کرنی ہے۔ بھائیو، زندگی فانی ہے، ہم سب کو جانا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ غری کے رحمت کرے اور ان کے درجات بہت بلند فرمائے، جن صفات کے وہ حامل تھے ان میں کئی چیزیں بہت خصوصی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جیسے ہمارے بھی مولانا حسین صاحب نے فرما کہ مفتی صاحب کو ودیت تھی، من جانب اللہ دی گئی تھی، وہ بھی چیزیں تھی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ان میں کئی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ان سب نے وہ سب باتیں دیکھی ہیں۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ مفتی صاحب کی ایک خصوصیت تھی۔ کبھی بھی شاید کسی شاگرد نے یا ان کے ساتھ میں رہنے والے بہت سارے ہمارے دوسرے بھائیوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خلاف شرع کوئی چیز ہو رہی ہے اور شریعت کی مخالفت اگر ہو رہی ہے اور خلاف شرع کوئی کام کیا جا رہا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر نکیر نہ فرمانا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلاف شرع کوئی چیز دیکھتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے گھر کے ہوں، اپنے بچے ہوں، گھر والے ہوں، بھائی بہن ہوں، تایا چچا والے ہوں، محلے پڑوس والے ہوں، طلبہ ہوں یا اپنے ہم عصر علماء ہوں، جو بات دیکھتے تھے فوراً اس کو منع فرماتے تھے۔ کوئی کیا کہے گا، کیسے نہیں کہے گا، اس سے کیا اثر جائے گا، اس کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہرگز پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اب 2-3 باتیں مجھے عرض کرنے سے اندازہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مفتی صاحب نکیر فرماتے تھے اور کسی پہ ادنا ظلم کرنا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ساتھ ہم مفتی صاحب ہم گھر تشریف لے گئے، مفتی صاحب 22 دن میں کبھی 1 مہینے میں جلال آباد سے تشریف لاتے تھے تو ادریس پوری کا یہ واقعہ ہے۔ فجر کی نماز کے لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا۔ اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے تو اللہ نے کچھ شروع سے ایک مزاج بن گیا تھا کہ بڑوں کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ نے الحمدللہ توفیق دی، پوری تو نہیں ہو سکی لیکن جتنی کچھ ہو سکتی تھی الحمدللہ کی ہے۔ تو مفتی نصیر احمد صاحب میرے تو سب کچھ وہی تھے، شروع سے بتانے والے، سمجھانے والے، وہاں سے پھر منتقل کرنے والے، اب ایسا کرنا ہے، اب جیسے کرنا۔ ہر سولی میں جب میرا داخلہ ہوا تو مفتی صاحب خود اپنے ساتھ میں لے کے گئے، بھائی حفظ پورا ہو گیا تو ہمارا قرآن شریف یاد ہو گیا، ہرسولی چلنا ہے، یہاں اوپر کی تعلیم نہیں ہے، اس کا نظام ہے، ہرسولی چلنا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پھر بات لمبی ہو جائے گی وہی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے آگے چلے تو بچوں نے پلہ پکڑے ہوئے تھے، کتیا کا بچہ پلہ، تو اسے پکڑنے کے بعد اسے گھسیٹ رہے تھے۔ مفتی صاحب نے وہیں سے ڈانٹا لیکن وہ نہیں مانے تو فرمایا کہ نہ روک، جا کے روکو۔ میں نے ان بچوں کو پکڑ لیا
اور فرما بچوں کو سمجھا بیٹا ڈرو نہ کوئی بات نہیں، دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، یہ جانور ہے، جانور کو ظلم نہیں کیا کرتے، اور آئندہ اس کو نہ ایسا کسی کتیا کو، کسی پلے کو، کتے کے کسی بچے کو بھی ایسا نہ کرو، فوراً اسے چھڑوایا اور بچوں کو شاباش دے کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑوس سے تشریف لیا، ادریس پور سے بڑوس تشریف لا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف فرما ہوتے تھے ادریس پور میں تو جمعے کے لیے ہی تشریف لاتے تھے۔ کس قدر سادگی تھی، کبھی سائیکل میں سفر کر لیا، کبھی پیدل سفر کر لیا، کبھی بوگی ملی اس میں سفر کر لیا۔ اس وقت سواری کا انتظام بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور نہیں کچھ ملا تو پیدل، تو فرما بھائی ایک سائیکل لے کے آؤ، سواری تو کوئی ہے نہیں، اور اس کی سائیکل لے کر چلو سائیکل پہ چلیں گے۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، گھر سائیکل تھے میں سائیکل لے گا۔ تو مفتی صاحب کو شوق تھا، سائیکل بھی چلاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم میرے ساتھ ساتھ تھوڑا جھپٹ کے چلو اور میں آہستہ آہستہ سائیکل چلاؤں گا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے سائیکل چلا لگے، میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اب جب بڑوت کے بیچ میں ایک گاؤں بڑکا ہے، ہم بڑکے پہ راج بھائی پہ چڑھے تو وہاں دیکھا کہ ایک ہل چلاتے ہوئے ایک غیر مسلم بڑکے ہی کا رہنے والا تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ اپنے جو ان کے بیل تھا، بیل کے منہ پہ اسی وجہ سے بہت پٹائی کر رہا تھا بیٹا۔ شاہ مفتی صاحب نے دیکھ لے، نظر پڑ گئی۔ مفتی صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو یہ بیل کے سر پہ مار رہا ہے اور بیل کے چہرے پہ مار رہا ہے، کسی جانور کے چہرے پہ مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اسے دعوت دے کے جائیں گے، کہہ کے جائیں گے۔ مفتی صاحب ٹھہرے، سائیکل کھڑی کری، نیچے اترے، تشریف لے گئے اور فرما بھائی دیکھو تمہارا جانور ہے، یہ کسی جانور کے بھی چہرے پہ نہیں مارا کرتے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ چہرے پہ یعنی کہ سر پہ چوٹ زیادہ لگ گئی ہے تو یہ دیکھو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، میں انشاءاللہ بالکل ایسا نہیں کروں گا، اور میں آج سے کہنا وعدہ کرتا ہوں۔ خاص صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی، اور پھر اس نے یہ تائید کی کہ میرے سامنے ایک صاحب نے اپنی بھینس کے زور کا ایک گانا ڈنڈا مارا، اس کے سر میں جا کے لگا، بھینس وہیں گری، چکر کھائے اور انتقال ہو گیا، مر گئی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی آئندہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ بال آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی، ہمارے بڑے اکابر آ رہے ہیں، الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ بھائی ہم سب جتنے بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہیں، محبین ہیں، دوست احباب ہیں، شاگرد ہیں، سب پر یہ قرض تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کتاب تو بہت پہلے سے آنا چاہیے، ہم جیسے نہلوں سے یہ کام نہیں ہوا ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، بڑے بھی ہیں، یہ کام بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ غریب کی رحمت کرے اور بہت بہت کیا نام ان پر رحمت نازل فرمائیں اور انہیں اپنے سائے میں رکھے۔ ہمارے مولوی کلیم صاحب نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے، اس ادارے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری عمر میں اس جد و جہد، اس کوشش کے ساتھ، اس محنتوں کے ساتھ، اور کہاں کہاں تک مفتی صاحب نے یہ کوشش کر کے الحمدللہ اتنی بڑی زمین مہیا فرمائی تھی۔ بہت سارے اگر اس میں ہم کوشش کریں تو شاید ایسی کامیابی نہ ملتی۔ وہ اللہ کا فضل تھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، ایک جنودی کیفیت اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر رہتی تھی، بھائی ادارہ بن جائے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں کی جانا بخاری شریف کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اس علاقوں کو ضرورت ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ یہ اتنی بڑی زمین مہیا فرمائی، اللہ کا فضل۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے ہمارے مولانا کامل صاحب کی جد و جہد رہی ہے، مولانا عبداللہ صاحب بھی معاون رہے ہیں، سبھی حضرات ماشاءاللہ معاون رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تذکرہ نصیر آ گئی ہے الحمدللہ۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری صفات ہے اور بہت ساری مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں جو قابل اقدام ہیں، ہم سب کو تقلید ہم اس کی ضرورت ہے۔ ہم اگر جتنے بھی پڑھنے پڑھانے والا کام کرتے ہیں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں تو پڑھانے کا جذبہ بھی آئے گا، اور ایک استاد کی ذمہ داری کیا ہے، ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے، ایک حافظ کی ذمہ داری کیا ہے، اور کس انداز سے یہ کام ہونا چاہیے۔ اور آج کل الحمدللہ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے کہ علماء صلاح کی بہت بڑی جماعت ہے، لیکن جیسے کام ہونا چاہیے اور ان سے جیسے فیض ان کا پہنچنا چاہیے اور فائدہ پہنچنا چاہیے، امت مسلمہ کو اس میں بہت خامی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ پہلے ایسے چند علماء ہوتے تھے لیکن بہت بڑا علاقہ ان سے فیضیاب ہوتا تھا۔ اب اس کی ضرورت ہے کہ ایسے جو ہمارے بڑے اکابر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب ان کی ایک ایک چیز کو ہم اپنائیں اور ان کی سب چیزوں کو سامنے کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح اتباع کی، انہوں نے بہت سارے نقوش چھوڑے ہیں، بہت ساری باتیں چھوڑی ہیں۔ تحریر کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تحریر میں مفتی صاحب نے ایک بہت بڑی
بنیاد ڈالی تھی تحریر کی صفائی کو، تو تحریر کی صفائی کی عموماً مدارس میں بہت ساری خامی کمزوری رہتی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جن مدرسوں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سختی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کی ہے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت محبت رکھی ہے اور سیکھا ہے اور ان کی باتوں کو برداشت کیا ہے، اللہ کا فضل ہے ان مدرسوں میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور اگر ان چیزوں کا آج بھی ہم اختیار کریں گے جو بہت ساری ہمارے سے چھوٹ رہی ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سچی عقیدت اور محبت اور تعلق کی بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر کے گئے ہیں، جن باتوں کو بتائے کے گئے ہیں، جن چیزوں پر نکیر کرتے تھے اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گئے تھے، سب قرآن حدیثی کی چیزیں ہیں۔ اندازہ ہر زمانے کے بزرگوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دلجمی کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ یہ اجرائے مدارس کا اتنا بڑا کام مفتی صاحب ہمارے اس علاقے میں کر گئے ہیں کہ یہ شاید ہی کسی عالم سے اس انداز کا کام ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں بتائی ہیں اور جن حضرات نے ان کو دیکھا کہ ان کی صحیح اتباع یہی ہے کہ ان چیزوں کو اپنائیں، اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بھی قبول فرما لے، آنے والے مہمان کرام کے فیوز و برکات سے ہم مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اور ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو کتاب شائع ہو رہی ہے، سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک چیز کو پرہیزگار عالم جس سے انقلابی کام ہوا ہے انہوں نے کس انداز سے کام کیا، بے سر و سامانی کے کام کیا ہے۔ مفتی صاحب اتنے کیا وسائل سے بالکل دور رہتے تھے، وسائل پر کبھی مفتی صاحب کی نظر جو ہوتی کام شروع فرما دیتے۔ ہماری دریس کوٹ کی مسجد بنی، بہت بڑی مسجد بنی، یہاں ادارے کی مسجد بنی، ادارہ بنا، اور بھی بہت سارے کام مفتی صاحب نے کوئی نہیں، خالی مفتی صاحب کا ایک جذبہ تھا، شروع کر دیتے تھے، اللہ پورا فرما دیتا تھا۔ اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بہت کیا نام اونچے مراتب بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔